حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر کی وفات کے صرف 50 سالوں کے دوران مسلم حکومت ظالم یزید کے تحت اموی خاندان سے بدعنوانی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے یزید کی بری حکومت کے خلاف موقف اختیار کیا، جبکہ یزید کو اس کے بے رحمی سے خوف اور نفرت تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معاشرے میں پیار اور عزت دی گئی۔ یزید کو اس کا احساس ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ اگر وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی حمایت کرنے پر راضی نہیں کر سکا تو لوگوں کے لیے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی واحد انتخاب ہوگا۔ ظالم کی حمایت کرنا اور عیش و آرام سے بھری آرام دہ زندگی گزارنا یا انکار کرنا اور اس کے فیصلے کی وجہ سے مارا جانا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ یا میں کیا کریں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ظلم کے حامی کے طور پر زندگی گزارنا ناممکن تھا، لہٰذا ان کے لیے انتخاب آسان تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف اچھی اقدار کو پھیلانا اور برائی کو روکنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تشدد کے خطرے کے تحت ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یزید کی حماقت سے انکار کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یزید نے کسی کو بھی اپنی مخالفت کی اجازت نہیں دی اور اسے اختلاف کرنے والوں کو قتل کرنے کی پالیسی اختیار کی۔ اسے محتاط ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آبائی شہر مدینہ چھوڑنے اور اپنے خاندان کو مکے لے جانے کا فیصلہ کیا۔ مکہ اور خانہ کعبہ اسلام کا دارالحکومت تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امید ظاہر کی کہ یزید مقدس شہر کا احترام کرے گا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے خاندان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تاہم یزید نے ایسا نہیں کیا۔ مکے چھوڑنے پر مجبور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کا راستہ طے کیا، عراق کا ایک شہر جہاں سے انہیں حمایت کے خط موصول ہوئے تھے۔ یزید نے اس کی پیش گوئی کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے پہنچنے سے روکنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا اور انہیں کربلا کے صحرائے قصبے پر خیمے لگانے پر مجبور کیا۔ جب وہ کربلا پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خاندان کے ساتھ 72 ساتھیوں کو یزید کی 30,000 آدمیوں کی فوجوں نے گھیر لیا۔ بہت زیادہ تعداد اور پانی تک محدود رسائی کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حتمی انتخاب دیا، یا تو حکومت کا ساتھ دیں یا مارے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اصولوں کے خلاف ڈٹے رہے۔ یزید نے حتمی فیصلہ حاصل کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو احساس ہوا کہ وہ چند دنوں میں شہید ہو جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور انہیں فرار ہونے کی تلقین کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت کی کہ یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، وہ میں ہوں جسے یزید قتل کرنا چاہتا ہے، نہ کہ انہیں۔ گرم صحرا میں پانی سے محروم ہونے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حامیوں پر زور دیا کہ وہ خود کو بچائیں۔ اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آدمی ان کے وفادار رہے اور اپنے اصولوں پر قائم رہے۔ چند دنوں میں یزید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بہت سے ساتھی مارے گئے۔ یزید کی پوری قوتوں نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ یزید کی حمایت کرنا چاہے تو وہ آزادانہ طور پر اسے چھوڑ سکتا ہے، لیکن ہر بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا اور بالآخر اپنے اصولوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موقف اور اصولوں کی وجہ سے قیامت تک فاتح ٹھہرے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو اسیر کر لیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے قیادت کا کردار ادا کیا اور یزید کے محل میں ایک متاثر کن تقریر کی، اس کے عمل اور اس کے طرز قیادت کی مذمت کی۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف
اور ان کے اصولوں سے متاثر ہونے والی اولین میں سے ایک تھی۔ اس وقت معاشرے میں موجود جنس پرستی کے باوجود زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے خاموش رہنے سے انکار کیا اور یزید اور اس کے وزراء کو معاشرے کے اخلاقی زوال میں ان کا محاسبہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو 30,000 فوجوں کے خلاف تنہا کھڑا ہو سکتا ہے اور اپنی زندگی دے کر اپنے بعد کے لوگوں کو، اموی خاندان کو کوسنے کا حوصلہ دیتا ہے، جس طرح 7ویں صدی میں رہنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف سے متاثر تھے، اسی طرح آج بھی لاکھوں افراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے موقف پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے شہید ہونے پر ماتم کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مقبرے پر حاضری دیتے ہیں اور اظہار عقیدت اور افسوس کرتے ہیں۔